نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل کے زمانے میں بات چل رہی ہے کہ اب نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا، لہذا نیکی کا کام چھوڑو۔ خود ہمارے دوست احباب بتاتے ہیں کہ بائک پر کسی کو لفٹ مت دیا کرو، دھوکے باز ڈکیٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ ساتھ جاتے ہیں اور پھر کسی کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر کھڑے رہنا، اس طرح ڈکیٹی کر لیتے ہیں۔ یا پھر کوئی پولیس کی طرف سے مخبر ہوتا ہے اور وہ جیب کے اندر کوئی چرس وغیرہ ڈال دیتا ہے اور آگے چل کر پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے اپنا خرچہ پانی چلانے کے لیے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں، کوئی جیب سے بٹوا نکال لیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے۔ تو مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اس لیے مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ ان بدمعاش لوگوں کی وجہ سے، کیا ان دھوکے باز فراڈیوں کی وجہ سے کیا ہم نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیں؟ نیکی کی برکات لوگوں نے شاید دیکھی نہیں ہے، ورنہ نیکی کریں، نیکی کی ایسی برکتیں ہوں گی، لوگوں کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنا ایسی نیکی ہے، اس کے زندگی میں اثرات نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر محتاج نظر آتا ہے، یعنی مانگنے والا، تو سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، سب کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید محتاج نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے، اس لیے اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی لے کر آئے۔ کیا تبدیلی ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اور کسی کو جو بھی نیکی کا کام آپ کے بس میں ہو وہ کریں، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے سوچا کہ آج رات کو میں صدقہ کروں گا چھپ کر، لہذا صدقہ کرنے گیا، پتہ چلا کسی زانیہ عورت کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا آج رات۔ پھر دوسری رات گئے، پتہ چلا ایک چور کو صدقہ دے دیا، لوگوں نے صبح بچایا کہ ایک چور کو صدقہ دیا گیا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تیسرے دن وہ چھپ کر صدقہ دینے کے لیے نکلے کہ جو سب سے پہلے مجھے ملے گا میں اس کو یہ صدقہ دے دوں گا۔ پتہ چلا وہ مالدار تھا، صبح لوگوں میں چرچا ہوا، اب وہ پریشان ہوا، تو اس کو خواب میں تسلی دی گئی کہ کیا پتا تیرے صدقے کی وجہ سے زانی عورت زنا سے رک جائے، کیا پتا چور چوری کرنے سے رک جائے، کیا پتا مالدار جو بخیل بنا ہوا ہے، اپنے مال پر سانپ بنا ہوا ہے، کیا پتا تیرے اس صدقے کی برکت سے وہ اپنے حرص کو ختم کر دے، اپنے بخل پر قابو کر کے صدقہ خیرات کرنے لگ جائے۔ تو اس لیے نیکی اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ نیکی کرنے کا تو پورا ثواب ملے گا، کیا پتہ نیکی کرنے کی برکت سے دوسرا آدمی برائی سے بچ جائے۔ تو اس لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ کہ کوئی نیکی کی ہے، لیکن انشاءاللہ پریشانی کے وقت آپ کو اس نیکیوں کے اثرات نظر آئیں گے، اللہ کی طرف سے ایسے غیبی آپ کی مدد ہوگی، آپ کو پھر احساس ہوگا کہ واقعی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وجہ سے نقصان میں نہیں رہے۔ تو اس لیے اگر کوئی نمازی، نماز پڑھنے والا اگر چوری کرنے لگ جائے تو کیا ہم نماز کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ نماز بری چیز نہیں ہے، برا وہ آدمی ہے جو نمازی ہونے کے باوجود چوری کر۔ اسی طرح جو دھوکے دینے والے لوگ ہیں وہ دھوکہ دیتے رہیں گے، لیکن ان کی بدبختیوں کی وجہ سے کیا ہم نیک کام چھوڑ دیں؟ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ جو صدقات خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایہ فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ مستحق ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ آتے ہیں جو بن کر آ جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں مستحق، اور آپ ان کو بڑے بڑے مال دے دیتے ہیں، بڑی بڑی نوازش کر دیتے ہیں۔
تو اس لیے انہوں نے خیر خواہی کے طور پر مشورہ دیا کہ آپ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے دیا کر. تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو بھی تھے، انہوں نے جواب دیا، کیا لوگوں کے دھوکے بازیوں کی وجہ سے ہم اپنا نیک کام کرنا چھوڑ دیں؟ ہم نیک کام کرنا نہیں چھوڑ سکتے. جو ہم سے سوال کرے گا ہم اس کو عطا کریں گے. جہاں نیکی کا موقع ہمیں ملے گا ہم نیکی ضرور کریں گے. باقی اگر کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اللہ کی ذات موجود ہے، مالک یوم الدین ہے، جو بدلے کے دن کی مالک ہے، وہ خود حساب کتاب لے لے گا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، مختلف سوال کر کے مختلف چیزیں لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ غیر مستحق لوگ بھی آنے لگے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، میں جو کچھ بھی دے رہا ہوں، مجھ سے جو سوال کرے گا میں اس کو دوں گا، لیکن اگر کوئی ناحق سوال کر رہا ہے، اس کا حق نہیں بن رہا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ مجھ سے مال نہیں لے رہا، آگ کے انگارے لے رہا ہے. اب اس کی مرضی، چاہے آگ کے انگارے کم لے، زیادہ لے یا نہیں لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چھوڑ دیا. اب اس کی مرضی ہے. ہم سے جو سوال کرے گا اللہ کے نام پر یا رشتہ داری کا واسطہ دے کر، ہم اس کو عطا کریں گے. باقی وہ مستحق ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے. اگر غیر مستحق ہو کر لے گا، اللہ تعالیٰ خود جہنم کے عذاب میں اس کو ڈال دیں گے. اس لیے نیکی کرنا مت چھوڑیں. انشاءاللہ اس نیکیوں کی برکت آپ کو زندگیوں میں نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.